علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مائی ناول آفیشیل۔ آج ہم ایک اور ناول نیا شروع کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے، ناول کا نام ہے من مست ملنگ، جسے لکھا ہے سمیرہ سرفراز نے۔ دیکھتے ہیں اس ناول میں کیا ہے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ٹن ٹن کی تیز آواز پر وہ چاروں چوکنا ہو کر سیدھے ہو بیٹھے۔ گرلز کالج کا بھاری آہنی گیٹ وا ہو گیا تھا اور سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیوں کا ایک جھنڈ سیلابی ریلے کی صورت بہتا باہر نکلنے لگا۔ شجاع سیدھا کھڑا ہو کر عقابی نگاہوں سے ہر گزرتی لڑکی کا چہرہ کھوجنے لگا۔ اس کے ساتھ کھڑا حمزہ فی سبیل اللہ اس کار خیر میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ احمد نے تھوڑی دیر تو یہ تماشا برداشت کیا، پھر تیز دھوپ اور سگریٹ کی طلب نے اسے مزید یاری نبھانے سے روک دیا اور وہ نظریں بچاتا قریبی پان کے کھوکے کی طرف نکل گیا۔ ان سے کچھ فاصلے پر گاڑی میں ان سب کا انتظار کرتا سجاول بڑے صبر سے شجاع کے اگلے قدم کا منتظر تھا۔ بالآخر شجاع کا انتظار رنگ لایا اور مہک گیٹ پار کرتی دکھائی دی۔ منصوبے کے مطابق مہک نے باہر آتے ہی محتاط انداز میں بائیں جانب کھڑی سفید مارگلا کی سمت رخ کیا، جس کے آگے شجاع اور حمزہ کھڑے تھے، مگر دو قدم چلتے ہی اس کی نظر اپنے منگیتر علی پر پڑی، جو عین شجاع کی گاڑی کے پیچھے والی گلی سے نکل کر اپنی بائیک پر جا رہا تھا۔ اس کا گھر اسی علاقے میں عقبی محلے میں تھا۔ اس کا یہاں سے گزرنا ایک معمول ہی تھا، مگر مہک اور شجاع اس وقت جس صورتحال کا شکار تھے، ایسے میں علی کی آمد مہک کے حواس محتمل کر گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ساتھ چلتی آبدار کا بازو پکڑ کر کھینچا، جو اس سارے منظر میں نہ کہیں فٹ ہوتی تھی، نہ ہی اس کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق تھا۔ ان دونوں کی قسمت خراب تھی کہ ہمیشہ بے نیازی سے گزر جانے والا علی آج مہک کو آتا دیکھ کر رک گیا۔ آبدار اس افتاد پر بمشکل سنبھلتی ابھی مہک کو سلواتیں سنانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے علی کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ مہک اور اس کی اچھی دوستی تھی، وہ اس کے منگیتر سے بھی شکل کے حد تک واقف تھی۔ اس نے مہک کو ایک نظر دیکھا جو مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے علی کو دیکھنے لگی۔ علی قریب آ چکا تھا۔ آبدار نے جھٹ اپنی نیلی چادر کا کونا چہرے کے آگے کھینچا، جو مہک کی جلد بازی کے سبب سرک گیا تھا۔ السلام علیکم، خیریت؟ کدھر جا رہی ہو؟ علی نے مہک کو گھر کی مخالف سمت میں چلتا دیکھ کر سوال کیا تھا۔ مہک نے خود کو ہزار بار کوسا۔ آبدار اس بیچ نامحسوس طریقے سے کھسکنا چاہ رہی تھی، مگر ایک بار پھر مہک کے شاطر دماغ نے کام کیا اور اس نے سرحد سے پرے کھسکتی آبدار کا بازو پھر جکڑ لیا۔ یہ میری دوست ہے آبدار، اس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو میں اس کے گھر جا رہی ہوں بری کے جوڑے پیک کرنے، شام تک آ جاؤں گی۔ اس کے لمبے چوڑے جھوٹ پر آبدار کا جبڑا حیرت سے لٹک گیا۔ اوہ اچھا، پھوپھو کو بتا دیا تھا؟ ہاں، ظاہر ہے امی کو صبح بتا کر ہی نکلی تھی۔ تم کہیں کام سے جا رہے تھے؟ مہک نے جلدی سے بات بنا کر اسے ٹالنا چاہا، مگر وہ بھی ایک ہی ڈیڑھ تھا۔ جاؤ گی کیسے؟ مہک کا سوال یکسر نظر انداز کر کے اس نے اگلا سوال کیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ شجاع اور حمزہ علی کو دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ احمد پہلے ہی غائب تھا۔ صرف سجاول بیزار سا گاڑی میں ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر ٹکائے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ان سب کے حساب سے یہ ایک ایکسٹرا سین تھا جو ان کے ترتیب کردہ اسکرپٹ میں نہیں تھا، اور یہ نری وقت کی بربادی تھی۔ شجاع دور کھڑا مستقل مہک کو اشارے کر رہا تھا کہ جلدی علی سے جان چھڑائے تاکہ اگلا قدم اٹھایا جا سکے۔ مہک خود شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی اور علی آج پوری فرصت سے آیا تھا۔ آبدار کو بس اسٹاپ پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی کے آنے سے پہلے گھر پہنچ کر روٹی پکانی ہوتی تھی، اور کالج سے گھر تک جانے والی بس آدھے گھنٹے کے وقفے سے آتی تھی۔ اگر اب بس چھوٹ جاتی تو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا، اور مہک اس کی ہر مشکل جاننے کے باوجود پتہ نہیں کیوں اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اور اس علی سے آج اسے کون سی محبت جاگ اٹھی تھی جس کا ذکر وہ ہمیشہ سرسری سا ہی کرتی تھی؟ اور یہ اس کا کون سا بھائی پیدا ہو گیا تھا جس کی آنا فانا شادی بھی ہو رہی تھی؟ آبدار اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ مہک پھر گھر والوں سے چھپ کر کہیں سیر سپاٹے پر جانا چاہ رہی تھی، مگر آج وہ اس کام کے لیے اس کے کندھے پر بندوق کیوں رکھ رہی تھی، یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ مہک پلیز، میری بس چھوٹ جائے گی۔ اس نے جھکے چہرے کے ساتھ مہک کے کان میں سرگوشی کی۔ سجاول نے پہلی بار اس نیلی نقاب پوش لمبی سی لڑکی پر غور کیا جس کا بازو تاحال مہک کی گرفت میں تھا۔ بس وہ آبدار کے بھائی بیٹھے ہیں گاڑی میں، ان کے ساتھ ہی جائیں گے اور شام کو واپس بھی یہی چھوڑ دے گی مجھے، مہک نے کہتے ساتھ ہی آبدار کے بازو پر گرفت
سخت کرتے ہوئے قدم بڑھا دیے۔ اس کا رخ سفید مارگلا کی طرف تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مہک نے بھی اس کے جواب میں ہاتھ ہلایا اور گاڑی تک آ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ علی کے نکلتے ہی وہ آبدار کو خیر بات کہہ دے گی، مگر علی ان کے گاڑی میں بیٹھ جانے تک وہیں کھڑا رہا۔ مہک، تم مجھے بتاؤ گی یہ سب کیوں کر رہی ہو اور مجھے کیوں بلی کا بکرا تم نے بنایا؟ تم نے کب سے میں تمہاری بکواس برداشت کر رہی ہوں؟ تمہیں معلوم بھی ہے میری مجبوری، پھر بھی مجھے بلا وجہ روک رکھا ہے تم نے۔ علی سے دور آتے ہی آبدار پھٹ پڑی تھی۔ پلیز ابھی کچھ دیر اور میرا ساتھ دے دو، پھر میں تمہیں سب بتا دوں گی، گھر بھی خود چھوڑ دوں گی، بس پلیز بس ابھی میری خاطر کار میں بیٹھ جاؤ تاکہ علی سے میری جان چھوٹے۔ مہک نے نہایت عاجزی سے اس کے غصے اور سوالات کا جواب دیا۔ اس کی نرمی پر آبدار نے ایک نظر انہیں تکتے علی پر ڈالی، چپ چاپ گاڑی میں آ بیٹھی۔ مہک نے جلدی سے بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور سجاول نے تیز رفتاری سے علی کو کراس کر لیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو مہک نے بھاری سانس خارج کی۔ شجاع، حمزہ اور احمد بائکس پر دوسرے راستے سے نکل کر ان کے پیچھے آ چکے تھے۔ اب پھوٹو، کیا قیامت آ گئی تھی؟ آبدار پھر پھبڑی۔ سجاول نے چونک کر یہ غصیلا لہجہ سماعت فرمایا، آپ اچک گئے تھے، میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ مہک نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہتے آنکھیں موندی اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ آبدار نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ وہ دونوں سجاول کی موجودگی سے بے نیاز اپنی ہی باتوں میں الجھے ہوئے تھی۔ ابھی منہ بند کرو، ہونک لگ رہی ہو۔ مہک نے ایک آنکھ کھول کر اس کو گھر کا۔ آبدار کو جیسے اچانک ہوش آیا، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا بکواس کی ہے ابھی؟ دیکھو ابھی تحمل سے میری بات سنو۔ شجاع اور میں پچھلے 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہیں، مگر شجاع کی اور میری کاسٹ الگ ہے، اس لیے ہماری فیملیز نہیں مان رہی اور ابو نے میری مرضی کے خلاف علی سے میری منگنی کر دی۔ فائنل ایگزامز کے بعد میری شادی فکس ہو گئی ہے، تم جانتی ہو۔ پھر ظاہر ہے مجھے کوئی سٹیپ تو اٹھانا ہی تھا نا۔ کتنی آرام سے وہ اس پر پردہ انکشافات کر رہی تھی جو ان 2 سالوں میں آبدار کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرے تھے۔ ایک ایک کر کے ہر وہ دن یاد آنے لگا جب وہ شاپنگ آؤٹنگ کا بہانہ کر کے چھٹی کے وقت کسی اور راستے سے نکل جاتی تھی اور آبدار اسے کھاتے پیتے گھر کی لڑکی کی عیاشی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس جیسی غریب اور مشکلات میں گھڑی بن ماں کی لڑکی کو کیا پتہ تھا کہ دنیا کتنا آگے جا چکی تھی۔ وہ سر پکڑے اپنی بے خبری پر صدمے اور حیرت کی ملی جلی کیفیات کا شکار تھی کہ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو آبدار بھی جیسے حال میں لوٹی۔ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا، گاڑی ایک انجان سنسان جگہ پر رک چکی تھی۔ اس کے دائیں بائیں 2 بائکس کھڑی تھیں، کل ملا کر 4 انجان لڑکے ان کے ارد گرد تھے اور دونوں اکیلی لڑکیاں۔ مہک بالکل مطمئن بیٹھی تھی کیونکہ یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ جبکہ آبدار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے وقت دیکھا تو اس کے مقررہ ٹائم سے آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ فری اور بلال اسکول سے آ چکے ہوں گے، ابا بھی دوپہر کے کھانے کے لیے تھوڑی دیر دکان بند کر آئے ہوں گے، اور اسی جوڑتون میں اسے بہت اچانک احساس ہوا کہ وہ یہاں کیوں تھی۔ مہک، تم نے مجھے ان سب میں کیوں استعمال کیا؟ مجھے گھر جانا ہے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ مہک کی طرف کا دروازہ کھولتا شجاع ٹھٹک کر رکا۔ سجاول پہلے ہی گاڑی سے نکل کر چھت سے کوہنی ٹکائی اس کہانی کے آخری سین کا منتظر تھا تاکہ اس کے بعد وہ گاؤں جانے والی بس پر سوار ہو اور سکون سے کچھ دن اپنوں کے چھاؤں میں گزارے۔ یہ کون ہے مہک؟ شجاع نے بے حد حیرت سے نیلی چادر میں چہرہ چھپائے بیٹھی لڑکی کو اچنبھے سے دیکھا جس کا یہاں کوئی رول نہیں تھا۔ پلان کے مطابق صرف مہک کو سجاول کے ساتھ آنا تھا۔ یہ آبدار ہے میری دوست، علی کو شک نہ ہو اس لیے اسے ساتھ بٹھا لیا۔ مہک نے خجل ہو کر کہنا شروع کیا ہی تھا کہ اور اب ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے۔ مہک، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ اب کہاں جائے گی یہاں سے؟ شجاع خلاف عادت چیخ اٹھا۔ مہک کے ساتھ ساتھ آبدار بھی اچھل کر پیچھے ہٹی۔ ریلیکس شجاع، اسے اس کے گھر چھوڑ دیں گے، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو تم؟ اس وقت وہاں سے نکلنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ مہک نے گویا اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ مہک، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم گھر سے بھاگ رہے ہیں۔ علی نے تمہیں آخری بار اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہاری فیملی کو لے کر سب سے پہلے اس کے گھر جائے گا۔ تم اسے کس مشکل میں ڈال چکی ہو، تمہیں اندازہ ہے؟ شجاع سب پہلے سے زیادہ چیخ کر بولا۔ یہ غیر متوقع صورتحال اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ تو کیا کر رہا ہے وہاں جب یہ اس لڑکی کو لے کر آئی تھی؟ اس کی توپوں کا رخ اب لاتعلق کھڑے سجاول کی طرف ہو گیا۔ سجاول نے اس طرز مخاطب پر تیوری چڑھا کر اسے گھورا، سوری، میں وہاں صرف اس کا ڈرائیور تھا، باقی تم جانو، تمہاری میڈم جانے۔ اس نے اپنی ازلی بے نیازی اکڑ پن سے جواب دے کر رخ پھیر لیا۔
شجاع ضبط کر کے رہ گیا کہ بہرحال وہ اس وقت یہاں تک صرف اس کی وجہ سے پہنچ سکے تھے اور آگے بھی صرف اسی کی صورت سے علی واقف ہوا تھا۔ شجاع حمزہ احمد کسی تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی تھی، یہ اس کا احسان ہی تھا، مگر اب یہ لڑکی ایک آفت ناگانی تھی جس کا کوئی نہ کوئی پکا بندوبست اسے کرنا تھا، ورنہ اس شہر میں وہ واحد گواہ تھی جو ان کو بھاگتے دیکھ چکی تھی، جس کے ذریعے مہک کے گھر والے ان دونوں تک پہنچ سکتے تھے۔ اس سنسان راستے سے تھوڑا آگے احمد کا ایک دوست نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں ملازمت کی وجہ سے رہائش پذیر تھا، جس کے گھر شجاع اور مہک کے نکاح کا انتظام ہو چکا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد وہی دوست ان دونوں کو اندرون پنجاب کی کسی بھی بس میں سوار کرا دیتا، جس کے بعد وہ تینوں بھی الگ ہو جاتے۔ ان سب کی فائنل ایگزامز کے بعد تعطیلات ہو چکی تھی اور اب سب اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، یعنی لمبے عرصے کے لیے کوئی ملاقات کا امکان نہیں تھا۔ یہ ایک فل پروف پلان تھا جس میں مہک نے آبدار کو گھسیٹ کر ایک نئی مشکل پیدا کر دی تھی۔ وقت ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، ساری کارروائی تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ حمزہ اور احمد خاموش کھڑے شجاع اور مہک کی نوک جھوک دیکھ رہے تھے۔ حمزہ کو بھی سجاول کی طرح اپنے شہر کی بس پکڑنی تھی، صرف احمد اسی شہر کا باسی تھا جسے سب کو الوداع کہہ کر سجاول کی گاڑی اپنے گھر لے کر جانی تھی۔ سجی کچھ بول، میں کیا کروں اب؟ مہک سے جواب نہ پا کر شجاع نے پھر سجاول سے رجوع کیا۔ آبدار صورتحال کی سنگینی سمجھ کر اب صرف سر پکڑے آنسو بہا رہی تھی۔ سجاول کی بے نیازی کچھ دیر سوچ بچار میں بدلی، ایک نظر مہک کے اضطراب اور چادر میں چھپے سسکتے آبدار کے وجود پر ڈالی، اسے اپنے اندر اٹھتی بیزاری پر بمشکل قابو پایا۔ کیا کہانی سنائی تھی آپ نے اپنے منگیتر کو؟ مغرور بادامی آنکھیں صرف ایک لمحے کے لیے مہک کے سر پر ٹکا کر سوال کیا۔ جواباً مہک نے ساری کہانی کہہ سنائی۔ مطلب یہ خاتون کسی معاملے سے باخبر نہیں تھی؟ اس نے ساری کتھا سن کر آبرو سے آبدار کی سمت اشارہ کیا۔ انداز میں اتنی حقارت تھی کہ آبدار رونا بھول کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ویسے حیرت ہے، ایسے معاملات میں تو سہیلیاں سب سے بڑا اعلیٰ کار ہوتی ہیں۔ آبدار کو اس کا طنز بری طرح چبھا۔ جی جیسے آپ اعلیٰ کار ہیں اپنے دوست کے، پھٹ سے جواب دیتی وہ ان سب کو چونکا گئی۔ سجاول استہزاء مسکرایا، یہ تو وہی جانتا تھا کہ کیوں آج وہ ایک ایسے کام میں شجاع کا ساتھ دے رہا ہے جسے وہ دل سے ناپسند کرتا تھا۔ بہرحال بہت ہوا، اب میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، اور تم مہک، مجھے افسوس ہے تم جیسی لڑکی سے میں نے دوستی کی جو بڑے اطمینان سے اپنے ماں باپ کی پگڑی اچھال کر اپنی دنیا آباد کرنے جا رہی ہے۔ مجھے میرے گھر چھڑوا دو۔ فوراً سجاول کی گفتگو نے اسے اچانک جلتے توے پر بٹھا دیا تھا۔ مہک اور شجاع اس کھلی بے عزتی پر نظریں چرا کر رہ گئے۔ دیکھیے مس، شجاع اس کا نام بھول گیا تھا۔ آبدار سبحانی اپنا نام بتاتے اس کے لہجے میں محسوس کناکر تھی۔ سجاول نے دلچسپی سے ان گھور سیاہ آنکھوں کی چمک ملاحظہ کی۔ جی مس آبدار کہیے، ہم کوئی خراب لوگ نہیں، آپ کی طرح ہماری بھی فیملی، ہم مجبوری میں گھر سے بھاگے ہیں، کچھ وقت بعد واپس آ کر اپنی فیملی کو منا بھی لیں گے، اس لیے میں نے کہا نا، مجھے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے میرے گھر چھوڑ دے، میرے ابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آبدار بات کاٹ کر قطعیت سے بولی، بات یہ ہے کہ ہم اب اتنا دور آ کر واپس نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارے ہر کام کا ایک وقت مقررہ ہے جس میں ہمیں سب نپٹا کر واپس بھی جانا ہے۔ کم از کم یہاں تک آ کر میں محض آپ کے لیے ان دونوں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ جب تک یہ دونوں نکاح کر کے بس میں سوار نہیں ہو جاتے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی اور اس کے بعد آپ کو واپس چھوڑ دوں گا۔ سجاول نے دو ٹوک انداز میں صاف صاف آبدار کو باور کروا دیا کہ اس کی یہاں کسی کو ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ تم کچھ نہیں کہو گی مہک، تمہاری وجہ سے میں ان سب میں پھنسی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کے لبوں سے پھسل گیا۔ مہک نے نظر اٹھا کر اس کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ اس نے نقاب سرکا دیا تھا کیونکہ وہ چاروں ذرا آگے جا کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھو ابھی زندگی میں کچھ پانے کے لیے تھوڑا خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ میں تمہیں اس میں انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پتہ ہے تم ایسی نہیں ہو، جب بھی آج تک تم سے یہ سب شیئر نہیں کیا، مگر اب اگر اتفاق سے تم اس میں شامل ہو ہی گئی ہو تو پلیز میری اتنے دنوں کی محنت برباد نہ کرو۔ ویسے بھی سجاول بھائی نے کہا ہے وہ تمہیں واپس چھوڑ دیں گے۔ وہ اپنی کہہ کر دوبارہ اپنا سامان ٹٹولنے لگی اور آبدار کو اپنا آپ گہری کھائی میں گرتا محسوس ہونے لگا جس میں اسے ان سب نے مل کر دھکا دیا تھا۔ نیشنل ہائی وے کی ذیلی سڑک سے متصل اس قطعی انجان علاقے میں ایک طرف بنی NH-1 کوارٹرز میں سے ایک میں وہ سب اس وقت موجود تھے۔
شجاع ان دونوں کو اندر ایک کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا تھا۔ آبدار اپنی منتشر سوچوں سے الجھتی کرسی پر ٹھس انداز سے بیٹھی تھی۔ مہک ابھی واش روم سے کپڑے بدل کر نکلی تھی۔ نکاح کے مناسبت سے ہلکے گلابی رنگ کا شلوار قمیض جس پر نازک سی بیل کا ڈیزائن تھا اور کانوں میں چھوٹی سلور جھمکیاں پہن کر وہ اب لپسٹک لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دور دور تک صرف اطمینان تھا۔ اس قدم کے بعد جو آگ اس کے میکے کو جلانے والی تھی اسے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں تھی، اور اس وقت بس اپنے مستقبل کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے اطمینان نے آبدار کی سوچوں کا دھارا تبدیل کر دیا۔ خالی ذہنی کی کیفیت میں اسے منہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد شجاع نکاح خواہاں کے ساتھ نازل ہو گیا۔ وہ ایک طرف بیٹھی ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اسی کمرے کے ایک دوسرے کونے پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا سجاول اس کی سوچ میں ڈوبی کیفیت بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا۔ اسے بھی سوائے شجاع کی مدد کا بدلہ اتارنے کے اور کسی بات سے دلچسپی نہیں تھی۔ آبدار کا نقاب اس وقت اس کے چہرے سے ذرا سا کھسک گیا تھا، کیونکہ اپنی سوچوں میں غرق وہ اس وقت اس جگہ ذہنی طور پر موجود تھی ہی نہیں۔ سجاول نے پہلی بار اس سیاہ آنکھوں کے نیچے جھلکتے گلابی آرزوؤں کا غبار دیکھا۔ وہ چہرہ آپ اپنی گواہی تھا۔ اسے ایک پل لگا تھا اس کی شرافت تسلیم کرنے میں۔ سرخ لبوں کو بے دردی سے کچلتی وہ بالکل بے خبر تھی کہ اس کا چہرہ مکمل طور پر عیاں ہو چکا ہے۔ سجاول کو نہ جانے کیوں بھایا نہیں کہ اس کا پردہ نشی کی جھلک اس کمرے میں موجود کسی بھی مرد کو نظر آئے۔ بے ارادہ وہ زور سے کھنکارا۔ آبدار ہڑبڑا کر چونکی اور دو ماہرو پھر پردہ پوش ہوئی۔ سجاول نے سانس بھر کر نگاہ پھیر لی۔ ابا، آپی کہاں ہیں؟ فری میرے گھر میں اسے چھان مارنے کے بعد بالآخر تھک کر ابا کے انتظار میں دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بلال اس سے چھوٹا تھا۔ اسے یوں بھی اسکول سے آ کر بھوک سے زیادہ نیند کی پڑی ہوتی تھی۔ آبدار اسے زبردستی جگا کر تھوڑا کھانا کھلا دیتی تھی، ورنہ وہ گھر آتے ہی کپڑے بدل کر بس سو جانا چاہتا تھا۔ وہ 8 سال کا تھا، مگر سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اور بھی چھوٹا بنا رہتا۔ 5 سال پہلے امی کی وفات کے وقت وہ محض 3 سال کا تھا اور آبدار خود اسکول کے آخری سال میں تھی۔ اس سے بڑی عدن نے انٹر کے امتحانات دیے تھے، مگر ماں کی وفات نے اسے یکنت برا کر دیا تھا۔ بلال کو اس نے ماں بن کر پالا تھا، اسی لیے وہ آبی سے زیادہ عدن کے قریب تھا، مگر اس کی شادی کے بعد آبی نے اسے بہت اچھی طرح بہلا لیا تھا۔ فری اور آبدار درمیان میں تھی۔ فری ابھی 8ویں جماعت میں تھی، اس لیے بلال کی نسبت سمجھدار تھی، مگر آبی نے فی الحال اسے گھر کی ذمہ داریوں سے دور رکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی اپنی ضرورتوں کے لیے آبی پر ہی انحصار کرتی تھی۔ آبدار بھی ہمیشہ کوشش یہی کرتی تھی کہ ان دونوں کے آنے سے پہلے گھر پہنچ جائے اور ان کے آنے تک ان کے کپڑے کھانا تیار رکھے، مگر آج پہلی بار ہوا تھا کہ ان دونوں کو آئے ہوئے اتنی دیر ہو گئی تھی اور آبی گھر نہیں پہنچی تھی۔ بلال ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ اب فری اکیلی ابا کے آنے کی منتظر دروازے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ آخرکار ابا نے دہلیز پار کی تو فری بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ کیا مطلب؟ آبدار گھر نہیں پہنچی اب تک؟ ابا فطری طور پر گھبرا گئے۔ تم لوگوں نے کھانا کھایا؟ ابا کو پہلا خیال ان دونوں کی بھوک کا آیا۔ فرا کا سر بے ساختہ نفی میں ہل گیا۔ تم جاؤ سالن نکالو، میں روٹی لے کر آتا ہوں۔ ابا انہی قدموں سے واپس لوٹ گئے۔ دل پریشان ہوا تھا، آخر آبی آئی کیوں نہیں اب تک؟ تندور پر کھڑے ہو کر وہ اندازے لگانے لگے، اگر اسے وقت پر بس نہیں ملی ہوگی تو آدھے گھنٹے کے وقفے سے وہ اب کتنے بجے تک گھر پہنچے گی؟ بچوں کو کھانا دے کر واپس گھر سے باہر آ گئے۔ محلہ پرانا تھا، سو گھر کی طرف سے انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ برابر والی رشیدہ آپا کو بچوں کا بتا کر وہ خود بس اسٹاپ پر آ گئے، مگر 1 گھنٹہ انتظار کے بعد بھی آبی کسی بس سے نہ اتری۔ تھک کر وہ اس کے کالج گئے جہاں تالا لگا تھا۔ باہر بیٹھے چوکیدار نے یہی بتایا کہ ساری لڑکیاں وقت پر چلی گئی تھیں۔ ابا کو اب سچ مچ فکر ستانے لگی تھی۔ آبی کی کوئی خاص دوستیں بھی نہیں تھی جن کے وہ گھر جاتے، اور نہ آبی نے کبھی ایسی دوستی پالی تھی جس میں وہ بنا بتائے کسی کے گھر چلی جاتی۔ گھر پہنچے تو 2-1 محلے دار مل گئے اور ابا نے اپنی پریشانی میں ان سے آبی کی گمشدگی کا ذکر کر دیا۔ شام ڈھلنے لگی۔ شروع میں جو 2-1 لوگ ابا کی مدد کے خیال سے آئے تھے، اب ان کے ذریعے پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ طلعت سبحانی کی جوان بیٹی گھر سے غائب ہے، بلکہ کالج سے واپس گھر آئی ہی نہیں۔ مغرب تک ابا کو ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو چکا تھا ان پر کیا قیامت بیت گئی ہے۔ لوگوں نے ان کا دروازہ بجا کر انہیں عاجز کر دیا تھا۔ وہ شدید پریشان تھے۔ عدن دوسرے شہر میں بھی آئی تھی اور اچھا تھا کہ دور ہی تھی، ورنہ یہ خبر اس تک
بھی پہنچ جانی تھی اور یقیناً اسے بھی اپنے سسرال میں اس وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ برابر والی رشیدہ آپا کے میاں ابا کے اچھے اور مخلص واقف کار تھے۔ ان کے ساتھ جا کر ابا شہر کے سب سرکاری ہسپتالوں میں بھی پوچھا، مگر آبی کو گویا زمین نگل گئی تھی۔ فری اور بلال کو رات کا کھانا دے کر ابا نے تھک کر دروازے گھر کے کوارٹر بند کیے اور اندر کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا ان کی آبی غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ جاہل آدمی نہ تھے کہ اپنی باکردار بیٹی پر شک کرتے، وہ تو حالات انہیں اس مقام پر لے آئے تھے کہ آج وہ اس معمولی جگہ پر ایک گمنامی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے، ورنہ وہ کب بھولے تھے زندگی کا وہ سنہرا دور جب طارق روڈ کی مین مارکیٹ میں ان کے کپڑے کی لگاتار 4 دکانیں ایک ساتھ کھلی ہوئی تھی۔ وہ دنوں میں لاکھوں کماتے تھے۔ پی اے سی ایس میں بڑا سا خوبصورت بنگلہ تھا ان کا، جہاں ان کی پیاری بیٹیاں ادا نامدار شہزادیوں کی طرح رہتی تھی۔ ان کی نیک فطرت بیوی رابعہ اس گھر کی ملکہ تھی اور خود کسی بادشاہ کی طرح بس حکم چلاتے تھے۔ درجن بھر ملازم گھر اور دکانوں پر تعینات تھے۔ کیسے سنہرے دن تھے جب تک ان کی زندگی میں شوکت مرزا نہ لوٹے تھے۔ ان کے کالج کے دنوں کے ساتھی جو عرصہ دراز کے بعد اچانک ان سے ایک دن مارکیٹ میں ہی ٹکرائے تھے، پھر یہ ملاقاتیں باقاعدہ تعلقات میں بدل گئیں۔ گھر تک میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ان کے بیوی بچے بیرون ملک رہتے تھے اور خود بقول ان کے بزنس کی وجہ سے پاکستان میں تھے، آتے جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے ابا کو بتایا کہ انہوں نے پاکستان میں کئی جگہوں پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے جس سے انہیں بہت اچھا منافع حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے ابا کو آفر کی کہ وہ کب تک اسی کپڑے کے کام میں پھنسے رہیں گے، آگے ان کے اور بھی بچے ہو جاتے تو ان کے اخراجات بھی بڑھ جانے تھے، اور پھر بیٹیوں کی تعلیم اور شادی بیاہ، ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے تھا۔ انہوں نے ابا کو مشورہ دیا کہ اپنے چلتے ہوئے کاروبار سے کچھ پیسہ نکال کر ان کے ساتھ شراکت داری میں کسی دوسرے شہر میں سرمایہ کاری میں لگا دے، جس سے ان کو دوگنا منافع حاصل ہوگا اور وہ وہاں بھی اپنے کاروبار کو پھیلا سکیں گے۔ ابا کو ان دنوں شاید ان کے سوا کسی کی صحبت میسر نہیں تھی، لہٰذا ان کو مشورہ ابا کے دل کو لگا۔ انہوں نے امی کے آگے اس کا ذکر کیا تھا۔ امی سیدھی سادھی گھریلو شوہر پرست سی عورت تھی، انہوں نے اس معاملے میں کندھے اچکا دیے اور ابا پر سارا معاملہ چھوڑ دیا۔ ابا نے شوکت مرزا پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے ایک خطیر رقم اپنی سیونگ میں سے نکال کر ان کے حوالے کر دی، جسے لے کر شوکت مرزا لاہور روانہ ہو گئے۔ چند ہفتوں بعد لوٹے تو 20,000 روپے منافع کے نام پر ابا کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ابا کو مہینے سے پہلے منافع ملنا کوئی ایسا گھاٹے کا سودا بھی نہ لگا۔ اگر اسی حساب سے انہیں ہر 3 ہفتے بعد رقم ملتی رہتی تو کیا برا تھا، جبکہ اصل رقم بھی محفوظ تھی۔ ابا مطمئن ہو گئے، ان کی دکانیں خوب چلتی تھی، لہٰذا ادھاری کے مال پر کبھی انہوں نے لین دین کی رقم نہ روکی تھی۔ لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، مارکیٹ میں ان کی اچھی ساکھ تھی۔ یہ سلسلہ جاری تھا جب ایک دن دکان پر ہی شوکت مرزا نے مشورہ دیا کہ آج کل سلے سلائی ملبوسات کی بہت مانگ ہے، تو لوگ اپنے شادی بیاہ کے ملبوسات کے لیے بوتیک کا رخ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی بوتیک کا کام شروع کریں اور اپنی ایک دکان کو بوتیک کی شکل دے دیں، مارکیٹ سے اچھے کاریگر اٹھا کر اجرت پر ان سے کام کروائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا اور بہت اچھے ڈیزائنر کو جانتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، لہٰذا ابا نے ایک بار پھر ان پر اعتماد کر ذمہ داری بھی انہیں سونپ دی۔ بوتیک کا کام کوئی ایسا آسان نہ تھا، ابا کو اپنے پاس سے پیسہ لگانا پڑا، مگر شوکت مرزا اپنی ایسے کائیاں آدمی تھے کہ انہوں نے سامنے والے کو رام کرنا آتا تھا۔ ابا ان کے مشوروں کو ان کی مخلصی ہی سمجھتے تھے۔ بوتیک کا کام بدقسمتی سے انہیں راس نہ آیا۔ 3 مہینے اس کاروبار نے صرف ان کا پیسہ کھایا۔ آخرکار جب بات ابا کی بچت سے نکل کر کاروبار تک آئی تو ابا نے شدید گھاٹا برداشت کرتے ہوئے اس بوتیک کو بند کر دیا۔ نہ صرف بوتیک بند ہوا بلکہ ابا کو ادائیوں کی خاطر دکان تک بیچنی پڑی۔ اب ایک طرف باقی موجود دکانیں تھیں، دوسری طرف وہ پیسہ جو ابا شوکت مرزا کو دوسرے شہر پر سرمایہ کاری کے غرض سے دے چکے تھے۔ پھر ایک دن ٹی وی پر خبر آئی کہ لاہور کی پرانی مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ شوکت نے ان کو یہی بتایا تھا کہ ان کے پیسے سے جو خام مال کا کام شروع کیا تھا وہ اسی مارکیٹ میں ہوتا تھا۔ شوکت نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا، ابا کے آگے آ کر رونے لگے۔ ان دونوں کا مشترکہ سرمایہ آگ کی نظر ہو گیا۔ امی برملا کہتی تھی شوکت مرزا ایک شیطان ہے جو ابا کو بہکانے کے لیے آئے تھے۔ صحیح معنوں میں ابا کے آزمائش بن کر آئے تھے۔ ابا اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکے۔ ان دو بڑے دھچکوں کے بعد ابا کو تیسرا دھچکا اس وقت لگا جب اچانک ایک دن ان کی دکان میں دن دہاڑے ڈکیتی کی ایک بڑی واردات ہو گئی۔ یہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ ابا کو اس دن کپڑا مارکیٹ جانا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں ڈکیت آئے اور نہ صرف پیسہ بلکہ دکان میں موجود مال بھی چوری کر کے لے گئے۔ واپسی پر بربادی ابا کی منتظر تھی۔ ان کی دونوں موجودہ دکانیں خالی پڑی تھی، جس میں سے کثیر سرمایہ ختم ہو چکا تھا، لاکھوں کا مال غائب ہو چکا تھا۔ ابا کے لاش ہو گئے تھے۔
پھر مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دکان میں موجود مال ادھاری کا تھا، ان ادھاریوں کو پورا کرنے کے لیے دونوں دکانیں بیچنی پڑی۔ ملازموں کے اور قرض داروں کے واجبات ادا کرنے کے چکر میں ان کا گھر بھی گیا۔ دوبارہ زندگی شروع کرنے کے لیے چھوٹے محلے میں اٹھ کر آ گئے۔ اس بیچ فری اور بلال بھی پیدا ہو گئے۔ عدن اور آبدار جوانی کی حدود کو چھو رہی تھی۔ ابا نے اپنے بچے کھچے پیسے سے ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان کھولی، پھر وہی ان کی ذریعہ معاش بن گئی۔ امی نے کبھی ابا کو کسی بات کا تانا نہ دیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے انہیں اپنی دور میں شہزادی بنا کر رکھا تھا۔ شوکت مرزا اس معاملے میں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے۔ اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتا تھا، ابا کے پاس ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ابا کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت شوکت مرزا نے ان سے کس طرح رفتہ رفتہ ان کا سارا پیسہ چھین لیا تھا، اور یہ ڈکیتی بھی یقیناً انہی کی طرف سے کی گئی تھی۔ وہ پھر کبھی نہیں لوٹے۔ ان پر اعتماد کرنا ابا کی زندگی کی سنگین ترین غلطی تھی، جن کا اظہار وہ آج تک کرتے تھے۔ عدن اور آبدار اس زمانے کو یاد کرتے تو ٹھنڈی سانسیں بڑھ کر رہ جاتی۔ فری اور بلال نے اسی غربت میں آنکھ کھولی تھی، لہٰذا ان کے لیے ابا کی یہ کہانی کسی فیری ٹیل سے کم نہ تھی۔ امی بلال کی پیدائش کے بعد سے بیمار رہنے لگی تھی۔ آخری وقتوں میں انہوں نے بہت تنگ دستی میں گزارا کی اسی غربت میں بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابا کی زندگی میں بس پچھتاوے تھے، اور یہ 4 بچے تھے جن کو انہیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالنا تھا۔ عدن کی شادی انہوں نے رشتے والی کے ذریعے کچے خاندان میں کر دی تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کا بھی انہوں نے انتظار نہ کیا۔ آبدار البتہ اب کالج کے آخری سال میں تھی، اور جلد اس کے سالانہ امتحانات ہونے والے تھے، جس کے بعد ان کا ارادہ اسے بھی رخصت کرنے کا تھا۔ مگر اب جو یہ ناگہانی ان پر ٹوٹ پڑی تھی، وہ کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ محلے والے پولیس میں رپورٹ کا مشورہ دے گئے تھے، مگر وہ ابھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئے تھے۔ یا اللہ، ابھی اور کتنی آزمائش باقی ہے؟ اچانک گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ ابا ہزار وسوسے دل میں لیے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ نکاح ساتھ خیریت سے ہو گیا تھا۔ احمد کے دوست نے ان سب کو کولڈ ڈرنک پلائی اور ایک پیک لنچ باکس ان کے حوالے کیا۔ ایک تیار سفری بیگ شجاع نے کندھے پر لٹکایا، سب سے گلے ملتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ مہک نے شاید زندگی میں پہلی بار چادر اوڑھی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے آبی کی دیکھا دیکھی چہرے پر نقاب کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ مجھے معاف کر دینا آبدار، محبت بہت خود غرض ہوتی ہے، امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ جاتے جاتے رک کر اس نے آبدار کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آبی نے تیزی سے آنکھ میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیل کر نگاہ بدلی۔ ان دونوں کو بس میں سوار کرا کر احمد اور سجاول نے حمزہ کو بھی ایک دوسری بس میں سوار کروا دیا۔ آبی اس بیچ خاموشی سے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی رہی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس رات کے اندھیرے میں گھر پہنچنے کی حقیقت دنیا کی نظر میں کیا تھی۔ ابا اب تک کس قیامت سے گزر چکے ہوں گے اسے بخوبی اندازہ تھا، مگر اس کے ساتھ موجود کوئی ایک بھی شخص یقیناً نہیں جانتا تھا کہ ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ سجاول اور احمد کو واپس گاڑی کی طرف آتا دیکھ کر آبدار سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ چلیے مس، اب آپ اپنے گھر کا راستہ بتائیے۔ سجاول کا وہی اکھڑا انداز جیسے یہ بھی اس کا احسان ہو۔ آبدار دل میں اس پر لعنت بھیجتی پتہ سمجھانے لگی۔ مہک کہاں ہے؟ ایک درمیانے قد کا لڑکا ابا کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو کر چلانے لگا۔ ان کے پیچھے 2 اور مرد تھے۔ سب ادھر ادھر جھانکنے لگے۔ کون ہے؟ اور آپ لوگ اور کون؟ مہک۔ ابا کچھ بھی نہ سمجھے اس پر ان کے غنڈہ گردی والے انداز۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ علی نے اپنی ازلی تفتیشی انداز سے سوال کیا۔ ابا ڈھٹکے۔ میری بیٹی کو کیسے جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی دوست ہے، اور وہ دوپہر کو اسے کولی سے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لے گئی تھی، یہ کہہ کر کہ اس کے بھائی کی شادی ہے اور اسی کی تیاری میں مدد کروانی ہے، وہ خود شام کو اسے گھر چھوڑ دے گی۔ ابا چکرا کر رہ گئے۔ مگر میرا بیٹا تو صرف 8 سال کا ہے۔ ابھی ایسا کیوں کہے گی؟ میں نے خود آپ کے بیٹے کو دیکھا تھا، گاڑی وہی چلا رہا تھا۔ علی جھٹ آگے آیا۔ میں نے کہا نا میرا کوئی بڑا بیٹا نہیں، اور میری بیٹی خود اب تک لاپتہ ہے۔ ابا عجیب سا محسوس کرنے لگے۔ بس تو پھر آپ سمجھ لیں آپ کی بیٹی بھاگ گئی۔ مہک کے ابو نے آنکھیں پھیری۔ ابا کا خون کھول اٹھا۔ میرا خیال ہے آپ یہاں اپنی بیٹی ڈھونڈنے آئے ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی پر برا اعتماد ہے، اور میرا اللہ اسے محفوظ رکھے گا ہر آفت سے۔ یہ جو کچھ آپ نے بتایا میں ہرگز یقین نہیں کرتا میری آبی نے ایسا کچھ بھی کہا ہوگا۔ وہ بہت ذمہ دار اور باکردار ہے۔ رہی آپ کی بیٹی تو آپ اسے بہتر جانتے ہوں گے۔ ابا کا اٹل انداز مہک کے ابو کو آگ لگا گیا۔ جن باپوں کی بیٹیاں شام ڈھلنے تک گھر نہ پہنچیں انہیں یہ انداز جچتے نہیں ہیں صاحب، اور آپ کی پاک دامن بیٹی کو علی نے خود مہک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم یہاں کھڑے ہیں۔
کیا یہ سب آبدار نے اپنے منہ سے کہا تھا؟ ابا نے ان کی ساری باتیں ضبط کرتے ہوئے براہ راست علی سے سوال کیا۔ نہیں، یہ سب مہک نے کہا ہے۔ آبدار اس کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ مہک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ علی نے سچائی سے ہر بات بیان کی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آبدار نے یہ سب نہیں کہا۔ ابا نے مہک کے ابو کو مخاطب کیا اور تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سارے پلان میں شریک تھی، وہ سارے پلان میں شریک تھی، ورنہ جھٹلا دیتی ان باتوں کو اور نہ بیٹھتی گاڑی میں۔ وہ دو بدو بولے۔ ابا سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ یہاں اپنی بیٹی ڈھونڈنے آئے ہیں یا اس کا اغوا کار آبی کو ٹھہرانے۔ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہے، مجھے اتنا پتا ہے میری بیٹی لاپتہ ہے۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ وہ لڑکا کون تھا اور گاڑی کس کی تھی مجھے کچھ علم نہیں۔ آپ طاقتور لوگ ہیں، اپنے ذرائع استعمال کر کے ڈھونڈ لیں اپنی بیٹی کو۔ میں اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ابا نے عاجز ہو کر بات سمیٹی۔ بات ایسے ختم نہیں ہوگی طلعت صاحب، میں FIR کٹواؤں گا، اس میں یہ درج ہوگا کہ آپ کی بیٹی کے ذریعے میری بیٹی لاپتہ ہوئی ہے اور آپ بھی شامل تفتیش ہوں گے۔ ان کی دھمکی پر ابا سر پکڑ کر رہ گئے۔ ان کا کون سا گناہ تھا جو ان کے آگے آ رہا تھا اور جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ وہ لوگ اس دھمک کے ساتھ جا چکے تھے۔ ابا دروازہ بند کرنے آئے تو دیکھا گلی میں لوگ بھرے پڑے ہیں، گویا سارا محلہ ان کا تماشا دیکھنے کھڑا تھا۔ کچھ ہمدرد بن کر گھر میں گھسنے لگے تاکہ مزید تفصیلات معلوم ہو سکیں۔ ابا نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ سختی سے بند کر دیا۔ اندر آ کر وہ ابھی سنی گئی ہر بات کا جائزہ لینے لگے۔ انہیں آبی پر لاکھ اعتماد سے ہی مگر اس کا چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جانا انہیں کھٹکا رہا تھا۔ فری اور بلال سو چکے تھے۔ ان کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بھیڑ کر وہ دوبارہ لاؤنج میں آ بیٹھے۔ اتنا تو انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، وہ دوسری لڑکی جو کوئی بھی تھی آبی اسے جانتی تھی۔ مگر یہ سب کیوں کیا گیا، یہ بات تو صرف آبی ہی بتا سکتی تھی۔ وہ رب کے آگے ہاتھ پھیلائے سجدہ ریز ہو گئے، آبی کی سلامتی کی دعائیں مانگتے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت آہستگی سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ابا محتاط انداز میں دروازے کے قریب ہوئے۔ کون؟ ابا، میں ہوں آبدار، بہت بھینچی ہوئی آواز میں آبدار نے کہا۔ ابا نے اس کی آواز پہچان کر تڑپ کر دروازہ کھولا تو جیسے ان کے بہاؤں میں ڈہ گئی۔ ابا کا دل اس کے انداز پر کانپ اٹھا۔ آبی جھٹ اسے الگ کر کے اس کا چہرہ کھوجا۔ کہاں تھی تم؟ اور ابھی وہ پوچھ بھی نہ پائی کہ دروازے میں کھڑے دو لڑکوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ آبی نے ان کی تقلید میں پیچھے کھڑے سجاول اور احمد کو دیکھا۔ اندر آئیے، ابی کے کہنے پر دونوں اندر آ گئے۔ ابھی یہ ابا کا حیران ہونا لازم تھا۔ ابا، یہ لوگ مجھے گھر چھوڑنے آئے ہیں اور یہی آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ ابھی راستے میں سجاول سے یہ بات منوا چکی تھی کہ وہ اس کے ابا کو سب حقیقت خود بتائے گا۔ وہ دونوں ابا کی ہمراہی میں اندر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ ابا بہت صبر سے بیٹھے تھے۔ آبدار پاک تھی اور یہ اس کے انداز سے ظاہر تھا، اور اب تک کالج کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ جوگرز پہن رکھے تھے، سر پر کیپ اور چادر جوں کی توں دھری تھی، چہرہ تھکن سے چور تھا۔ ابھی تم کپڑے بدل کر آؤ، ابا کے کہتے ہی وہ اندر چلی گئی۔ آپ لوگوں کو یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ابا کو اب خیال آیا تھا۔ نہیں انکل، مس آبدار نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، ہم محتاط ہو کر آئے ہیں۔ جواب علی نے دیا۔ آپ لوگ آبدار کو کیسے جانتے؟ ابا سے اس سے زیادہ صبر نہیں ہوا۔ جواباً احمد نے ساری کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ ابا کا چہرہ غضب سے سرخ ہو گیا۔ تو گویا اپنے دوست کی مدد کی خاطر آپ نے میری بیٹی کا کردار مشکوک بنا دیا، اس بڑے اس معاشرے میں زندگی تنگ کر دی۔ ابا کے بیان پر سجاول نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہم نے ایسا کب کیا؟ آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ تک پہنچا دی۔ ہاں، کچھ دیر ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ابا نے اس کی ڈٹائی پر اسے تیز نظروں سے گھوڑا۔ بہن ہے تمہاری کوئی؟ ابا کے سوال پر سجاول کے ذہن میں خود سے کئی سال چھوٹی دانی کا چہرہ گھوم گیا۔ ساتھ اس کا سر اس بات میں ہلا۔ مجھے سوچ کر بتاؤ، اگر تمہاری بہن پورا دن کے لیے لاپتہ ہو جائے تو لوگ تم سے کیسے سوال پوچھیں گے؟ تو کیا تم پولیس کے پاس جاؤ گے اس کی رپورٹ کرانے؟ کیا اس کی عزت خراب ہونے کا ڈر تمہارے دامن گیر نہیں ہوگا؟ سجاول کو اب ان کی فکر سمجھ میں آئی۔ تمہارا احسان کہ تم نے اسے باعزت گھر تک پہنچا دیا، مگر اسے بلا وجہ تم سب نے اپنے مقصد کے لیے روک کر جو مشکل میں ہمارے لیے کھڑی کی ہے، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ ابا نے مہک کے ابو کی آمد اور دھمکی کے متعلق انہیں آگاہ کیا تو پہلی بار سجاول کے چہرے پر فکر جھلکی۔ اسے واقعی اندازہ نہ تھا کہ مہک کا گھر سے بھاگنا اور آبدار کو اس میں گھسیٹنا ان شریف لوگوں کے لیے کیا قیامت لے آئے گا۔ انکل، ہم بہت شرمندہ ہیں، احمد نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا۔ میں اب آبدار کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ مہک کے والد اچھی طرح جانتے ہیں ان کی بیٹی کیوں اور کس کے ساتھ بھاگی ہے، مگر آبدار کا غائب ہونا انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے اور وہ اب اس کا بھرپور استعمال کریں گے۔ میں سفید پوش شخص
ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور تم، انہوں نے سجاول کو مخاطب کیا، مہک نے تمہیں آبدار کا بھائی بتایا ہے، اس لڑکے علی نے تمہیں بھی دیکھ لیا، لہٰذا اب تمہیں بھی ان سے خطرہ ہے۔ ابا کی بات پر سجاول چونکا ضرور مگر وہ مطمئن تھا۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں انکل، میں گاؤں چلا جاؤں گا۔ آج رات میں یہاں صرف پڑھنے آیا تھا۔ اس کا بے پرواہ انداز ابا کو سلجھا گیا، گویا سب نے اپنا انتظام کر رکھا تھا، بلی کا بکرا صرف ان کی بیٹی بنی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آبدار کو تم اپنے گاؤں لے کر جاؤ گے۔ ابا کی بات پر سجاول بے یقینی سے اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ احمد بھی اس عجیب سی فرمائش پر ہونک بنا ان کو دیکھنے لگا۔ میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے تب بھی کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا کہ میں کس کو آبدار کی بے گناہی ثابت کروں گا۔ وہ تم سب کی وجہ سے اس مقام تک آئی ہے۔ محلے والوں نے اپنی آنکھیں گویا میرے گھر میں رکھ چھوڑی ہیں۔ اس لڑکی کا باپ میری بیٹی کا نام تھانے میں درج کرا رہا ہے۔ پولیس نے تم سب سے پہلے میری بیٹی کو ڈھونڈے گی۔ میں اس شہر سے بھاگا تو مجرم سمجھا جاؤں گا۔ میرے آگے 2 اور بچے ہیں، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ ابا کے چہرے پر دراڑیں تھیں، چوکھٹ پہ کھڑی آبدار پتھر کی ہو گئی۔ سجاول سب سے پہلے سنبھلا۔ بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہیں آبدار سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ ابا کی بات سے آبدار کے اندر کچھ ٹوٹا۔ سجاول نے بے ساختہ چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ مگر میں کیوں؟ ابا نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ تم حفاظتی اقدام کے پیش نظر آبی سے کاغذی نکاح کر کے اسے لے جاؤ۔ جب تمہارا دوست اس لڑکی کے ساتھ واپس آ کر اس کے والدین کو منا لے گا تب تم آبی کو آزاد کر دینا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کر تمہیں اطلاع کر دوں تو تم آبی کو مجھ تک پہنچا دینا۔ وہ سب کچھ طے کر چکے تھے، مگر یہ سب ہوگا کیسے؟ میرے والدین ہیں، سارا خاندان ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ سجاول تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا۔ یہ سب تم جانو، بہت بڑے پلانر ہو، لوگوں کی خفیہ شادی کروا کر انہیں فرار کرواتے ہو، تمہیں تو یہ سب بہت اچھی طرح کرنا آتا ہوگا۔ احمد اور سجاول نے بہت ضبط کر کے ابا کے طنز سہے۔ ٹھیک ہے انکل، آپ تیاری کریں، میں نکاح خواہاں کو لاتا ہوں۔ احمد سجاول کے کندھے پر دباؤ ڈال کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، گلی اب سنسان تھی۔ ابھی تم سب سن چکی ہو تو جا کر اپنا ضروری سامان باندھ لو۔ ابا نے اسے ہنوز چوکھٹ پر جمے دیکھ کر پکارا۔ وہ ایک شوق سے سنبھلتی واپس پلٹ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد احمد کسی کاغذی کو مسجد سے پکڑ لایا تھا۔ وہ آنکھیں ملتا حیران سا نکاح پڑھانے لگا۔ 12:30 بجے وہ سجاول کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اپنے ابا سے بدگمان مت ہونا ابھی، مگر اس وقت تمہاری حفاظت سب سے پہلی ترجیح ہے میری۔ باقی تم سمجھدار ہو، اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ حالات بہتر ہوتے ہی میں تمہیں واپس بلا لوں گا۔ وہ سوئے ہوئے بہن بھائیوں کو پیار کرتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ جب ابا نے اسے خود سے لگا کر کہا، سجاول ان کی بات پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں تو مر رہا ہوں جیسے۔ ابا نے ایک بھرپور نظر اس سندھی خدوخال والے اونچے لمبے نوجوان پر ڈالی۔ گردن تک آتے لہریے دار بالوں کا اگلا حصہ ماتھے کے اوپری حصے پر گرائے وہ بڑا مغرور اور بے نیاز سا لگتا تھا۔ یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں تھا کہ اس نے اپنی آمد سے اب تک ایک بار بھی ان کی آنکھوں میں نہ دیکھا تھا اور نہ ابھی کی طرف اس کی نظر بھٹکی تھی۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا اور یہ کبھی مت بھولنا یہ نکاح کسی کی عزت بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ابا نے پھر اسے باور کرایا۔ سجاول کا دماغ گھومنے لگا۔ انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر نظر اٹھا کر ابھی کو دیکھا، حالانکہ اس نے پھر نقاب کر لیا تھا۔ احمد کی سمجھ میں اس کی کیفیت آ گئی تھی، جبھی آگے بڑھا۔ بے فکر رہیے انکل، اچھا بھی اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ابا نے دعاؤں کے حصار میں اسے رخصت کیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ کسی اولے کی طرح اوجھل ہو گئے تھے۔ ابا نے اطمینان سے دروازہ بند کر اندر آ گئے۔ وہ اب تک بے یقین تھے اللہ نے ان سے کیسا فیصلہ کروا دیا تھا، مگر وہ اب مطمئن محسوس کر رہے تھے۔ ان کی آبدار اب محفوظ تھی۔ ان کی قسمت ہی تھی کہ رات 1 بجے انہیں سجاول کی مطلوبہ بس تیار کھڑی ملی تھی۔ ابھی کسی روبوٹ کی طرح جدھر وہ کہتا چل دیتی۔ احمد ان دونوں کو بس میں بٹھا کر ہی رخصت ہوا تھا۔ آج ہم سب کی زندگی کا تاریخی دن ہے، خدا کے واسطے کچھ عرصے تک تم سب اپنی منحوس شکلیں مجھے نہ دکھانا، دماغ تھکا دیا میرا۔ احمد نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے ہنس کر کہا۔ سجاول نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی پسلی میں مکہ جڑا۔ کمینے، تیرا کس حساب میں تاریخی دن ہو گیا؟ یہاں میرا دماغ خراب ہو رہا ہے سوچ کر، گھر پر کیا بتا کر ان عزت مآتاب محترمہ کا متعارف کرواؤں گا اس کو پہلی بار ایسے فکر مند دیکھ کر احمد جی بھر کر ہنسا۔ بھائی مان نہ مان، اس کے باپ نے اپنی بے عزتی کی پوری قیمت لے لی تجھ سے۔ واقعی عزت پر جان دینا اس کو کہتے ہیں، اور ایسا یقین اپنی بیٹی پر جو پورا دن گھر سے غائب رہی اور رات کے اندھیرے میں 2 انجان لڑکوں کے ساتھ واپس آئے۔ لوگ دہلیز پار کرنے نہیں دیتے۔
ایسی لڑکی کو، مگر سلام اس شخص کو جو اب بھی تجھے کیئر ٹیکر ہی بنایا ہے، اس کی عزت کا بھول نہ جانا ہے۔ احمد نے آخر میں پھر اسے چھیڑا اور کہکا مار کر ہنسا۔ سجاول اس کا مطلب سمجھ کر کھول اٹھا، دفع ہو جا اب یہاں سے، میں بھی تھک گیا ہوں دن رات تیری شکل دے کر، جیسے تو میری بیوی ہے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے جلے بنے بیان پر احمد پھر خباثت سے ہنسا۔ جا بیٹا جا، بیوی کا مطلب تجھے اب پتہ چلے گا۔ اس نے بس کے اندر بیٹھی آبدار کی طرف اشارہ کیا اور پھر ہنس دیا۔ سجاول نے اس کا گلا دبوچا اور بغل گیڑ ہو گیا۔ بس کا ہارن بجنے لگا، آخری بار اس سے ہاتھ ملا کر وہ بس پر سوار ہو گیا۔ چوتھی رو کی دائیں جانب والی ڈبل سیٹ پر ان کی دی آبی چادر چہرے پر گرائے شیشے کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ سجاول کھانے کا سامان سیٹ کی اوپری جگہ پر رکھ کر بڑا تھک کر اس کے پہلو میں بیٹھا۔ سانس کے ساتھ اس کی نامانوس مہک نے اس کا استقبال کیا۔ کچھ یہی احساس سجاول کو بھی ہوا۔ دونوں ایک پل کو اس قربت سے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دوسرے پل دونوں نگاہ پھیر چکے تھے۔ سجاول نے تھک کر آنکھیں موندی تو آج کا پورا دن کسی فلم کی طرح ریوائنڈ ہونے لگا۔ وہ اس شہر میں کچھ سال پہلے آیا تھا۔ بابا صاحب سے جگڑ کر اسے زمینیں نہیں سنبھالنی، اسے گاؤں کے لوگوں والا کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ پڑھنا چاہتا تھا، پھر چاہے وہ جاب کرتا یا کاروبار، یہ اس کا فیصلہ تھا۔ وہ کوئی وڈیرے نہ تھے، نہ ہی کئی مربع زمین کے مالک۔ وہ گاؤں کے چھوٹے زمیندار تھے، مگر اپنی حیثیت سے بہت خوش اور مطمئن۔ اس سے بڑا سانول تھا اور اس سے چھوٹی دانی تھی۔ وہ تین ہی بہن بھائی تھے، اماں صاحب بابا صاحب بالکل دیہاتی تھے۔ سانول نے گاؤں کے واحد کالج سے 12 جماعتیں پڑھی تھی۔ اب زمینوں کا کام بابا صاحب کے ساتھ وہی سنبھالتا تھا۔ دانی نے بھی میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ باغی تو بس وہی تھا اس پورے خاندان میں۔ گاؤں میں ان کا بڑا اچھا کھلا گھر تھا، دور پگڈنڈی سے بھی نظر آتا تھا۔ اس کے سارے چچا پھوپھو وہیں آس پاس رہتے تھے۔ اماں صاحب دوسرے گاؤں کی تھی، مگر بابا صاحب سے رشتہ داری تھی۔ ساتھ کا گاؤں اس کا ننیال تھا۔ بڑی سکون والی زندگی گزر رہی تھی جب تک اس نے انٹر کیا تھا۔ 12 جماعت پاس کر کے اس نے شہر جا کر اپنے آگے پڑھنے کی بات کی ہے۔ بابا صاحب اس کے ساتھ بات کرنی بند کر دی۔ ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے جو بھی شہر گیا لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ کچھ دن خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس نے ایک دن دو ٹوک سب سے کہہ دیا تھا، اس نے شہر کے کالج میں داخلہ بھجوا دیا اور نام آتی وہ چلا جائے گا۔ بابا صاحب کو اس کی ہٹ ڈرمی سے اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اسے ایک پیسہ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ سجاول کم عمر تھا، جوش میں ہر چیز کو لات مار کر چلا آیا۔ اماں صاحب نے البتہ کچھ پیسے چپکے سے اس کے سامان میں رکھ دیے تھے۔ یہاں آ کر اس کی ملاقات سب سے پہلے دن سے شجاع سے ہو گئی تھی۔ بس قسمت میں ساتھ لکھا تھا شجاع یوں تو اس کا شہر کا نہ تھا، مگر یہاں اس نے اپنے ابو کو جاننے والے ایک صاحب کے توسط سے ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا، جس کا خرچ ظاہر ہے اس کے ابو برداشت کرتے تھے۔ شجاع کی فیملی پنجابی تھے، پڑھے لکھے خوشحال لوگ تھے۔ اس نے اپنے ابو کی اجازت سے سجاول کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یوں ابتدائی طور پر اس کی رہائش کا انتظام ہو گیا۔ سجاول اس بیچ پابندی سے گاؤں کے چکر لگاتا، اس کے پیچھے اماں صاحب اور بابا صاحب کو اس کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرتے۔ شجاع نے اس کا اس دور میں بہت ساتھ دیا تھا۔ شجاع کے توسط سے اسے کچھ ٹیوشنز مل گئی تھیں، جس سے وہ اپنے اخراجات نکالنے لگا۔ 2 سالوں میں اسے اس شہر کے راستے بھی سمجھ آ گئے اور لوگ کی بھی۔ اس کی اچھی ساکھ کی وجہ سے اساتذہ اسے پسند کرتے، اس کے حالات سے واقف ہونے کی وجہ سے چھوٹی موٹی جابز بھی آفر کر دیتے۔ اسی طرح ایک دن اسے اپنے ایک استاد کی ایک بڑی کمپنی کے اسٹیشنری سپلائی کا ٹھیکہ مل گیا تھا۔ کام کوئی مشکل نہ تھا، بس مارکیٹ سے صحیح ریٹ پتہ کر کے مال اٹھانا تھا اور کمپنی میں کچھ پیسے اوپر رکھ کر سپلائی کرنا تھا۔ اس کے استاد بھی اسی طرح کے ایک فرضی نام سے مختلف جگہوں پر یہ کام کرتے تھے۔ سجاول کا ایک بار میں ہی یہ کام سمجھ میں آ گیا، پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ اسے اچھی آمدنی ہونے لگی، وقت بھی زیادہ نہیں دینا پڑتا تھا، اس کی پڑھائی بھی ٹھیک ٹھاک چلتی رہی۔ بابا صاحب کو اتنے سالوں میں احساس ہو گیا تھا کہ وہ طوطا چشم نہیں نکلا تھا، وہ آج بھی ان کا وہی سجی تھا۔ عرصہ ہوا ان کے ناراضی کا سورج ڈوب چکا تھا۔ اب وہ اس کی آمد سے خوشی مناتے تھے۔ پورے گاؤں کا سب سے پڑھا لکھا لڑکا ان کا بیٹا تھا۔ اماں صاحب تو کبھی اس سے ناراض تھی ہی نہیں اور نہ ہی اس کے بہن بھائی۔ بس رکنے کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ مسافر نیچے اتر رہے تھے، رات کا سیاہ دھاگا سفیدی کے دھاگے سے الگ ہو رہا تھا، فجر کا وقت نکل رہا تھا۔ یہاں مسجد اور دکانیں تھی، جیسے ہائی وے پر بنے ہوئے مسافر خانے۔ سجاول کو نماز پڑھنی تھی، مگر وہ آبدار کو ایسا سوتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سنیے مس، اس کی طرف جھک کر ہلکے سے آواز دی، مگر مس خاصی فرصت سے سو رہی تھی۔ کیا کروں؟ سجاول جھنجھلایا۔ میں اسے اس طرح اٹھا سکتا ہوں، نکاح میں ہے میرے۔ خود کو بڑی ہی ٹھوس دلیل دے کر سجاول نے اس کا کندھا ہلایا۔ اٹھ جائیے، فجر ہو گئی ہے۔ ایک تو انجان لمس اس پر اس کے کان کے قریب ابھرتی مردانہ آواز، آپ بھی بہت چونک کر جاگی۔ سجاول جو بالکل اس کے قریب جھکا ہوا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ آبی کا نقاب ڈھلک گیا، بس خالی ہو چکی تھی۔ ڈرائیور تک اتر چکا تھا۔ آبدار نے چہرے پر ہار پھیر کر
نیند کا اثر ظاہر کیا۔ سجاول نے نگاہ پھیری۔ نیچے آ جائے، فریش ہو لیں، اب دوبارہ بس نہیں رکے گی، ہماری منزل اب دور نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا۔ اوپر سے ضروری سامان اتارنے لگا۔ آبدار چادر اثر نو لپیٹ کر اس کی تقلید میں نیچے اتری۔ اس کا بالکل پہلا تجربہ تھا کسی بھی لمبے سفر کا۔ سجاول اسے لیڈیز کی سائٹ پر چھوڑ کر خود دوسری طرف چلا گیا۔ آبدار نے بھی فریش ہو کر نماز پڑھی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ بس کی دوسری خواتین بھی اس کے ساتھ وہیں بیٹھ کر چائے وغیرہ منگوانے لگی۔ آبدار کل دوپہر سے بھوکی تھی، اب اس کا برا حال تھا۔ اکیلی جا رہی ہو؟ اس کے ساتھ بیٹھی ایک خاتون نے اسے لاتعلق بیٹھے دیکھ کر سوال کیا۔ ابھی خالی الذہنی سے اس کی شکل دیکھنے لگی، سمجھ میں ہی نہ آیا جواب دے۔ اچانک فاصلے سے سجاول آتا دکھائی دیا، وہ منہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ان کے ساتھ ہوں، اس نے اشارہ کر کے بتایا۔ میاں ہے تمہارا؟ اچھا اچھا، خاتون نے خود ہی جواب دے دیا۔ جب ہی سجاول نے اسے اشارہ کیا، ادھر آ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ پھر وہی بے نیازی بڑھتا انداز جو ابھی کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اسی لیے ایک ٹیبل پر آ بیٹھا جو لوگوں سے نسبتاً دور تھا۔ سجاول نے اپنے پاس موجود سامان میں سے کیک اور بسکٹ نکال کر ٹیبل پر رکھے، ساتھ پانی کی بوتل۔ آبدار نے پانی دیکھتے ہی بے سختہ بوتل اچک لی اور ایک سانس میں خالی کر گئی۔ سجاول نے حیرت دبا کر اس کی پھرتی دیکھی اور چائے میں کیک ڈبو کر کھانے لگا۔ آبدار نے سارا تکلف بالائے طاق رکھتے ہوئے کیک اور بسکٹ سے انصاف کیا۔ سجاول ایسے سفر کا عادی تھا، لہٰذا اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی، لیکن آبدار نہ صرف یہ پہلی بار سفر کری تھی بلکہ سجاول کو یاد تھا کہ اس نے کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ اپنی ذات کو ایک طرف رکھ دیتا تو اس لڑکی اور اس کے باپ کے ساتھ ہوئی زیادتی اندھیرے میں پھیلی چاندنی جیسی روشن تھی۔ خود اس نے کب سوچا تھا کہ اس بار وہ گھر جائے گا تو یہ بھاری ذمہ داری اس کے کندھوں پر موجود ہوگی۔ اس نے شجاع کے ہر احسان کا بدلہ سود سمیت چکا دیا تھا۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کہ پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے کچھ عرصہ رابطہ نہیں رکھیں گے۔ بس کا ہارن پھر بج رہا تھا، روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ آبی نے دوبارہ چہرہ ڈھانپا اور وہ دونوں پھر بس میں سوار ہو گئے۔ اس بار آبی کی آنکھ نہیں لگی، کھڑکی سے پردہ سرکائے دور تک نظر آتے کھیت کھلیان دیکھنے لگی۔ کھیتوں کے کناروں پر فاصلے سے بنے گھروں میں جلتے تندوروں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ گائیں بھینسیں بکریاں مست چال چلتے ہوئے کچے راستوں پر خراما جا رہی تھیں۔ مشرق سے ابھرتا سورج براہ راست ان کی آنکھوں کے ستارے روشن کر رہا تھا۔ وہ اپنے شہر سے، اپنے گھر سے، اپنے ابا اور بہن بھائیوں سے کتنا دور نکل آئی تھی اور پتہ نہیں کب تک یہ دوری قائم رہنی تھی، سوچ کر ہی اس کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ اس نے چپکے سے ایک بد دعا مہک کے نام کی اور چہرے سے چادر کا کونا ہٹا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ سجاول موبائل پر مصروف تھا، اچانک چہرہ موڑ کر اسے روتا دیکھنے لگا۔ اس اجلی صبح کا پہلا نم لمحہ تھا وہ، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی وہ کیوں رو رہی تھی۔ روئی نہیں، میں گھر پہنچ کر آپ کو اور ناشتہ کروا دوں گا۔ بالکل غیر متوقع بات پر وہ رونا بھول کر اسے حیرت اور غصے سے گھورنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کو اتنی بھوکی لگتی ہوں؟ سجاول نے رخ پھیر کر خود پر قابو پایا۔ مطلب آپ بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہی تھی؟ اچھا، میں یہی سمجھا۔ بجائے اس کے رونے کی وجہ پوچھنے کے ایک فضول سا جملہ بول کر اسے رونا بھلا چکا تھا۔ چلیں اب یہ رونا دھونا ختم کر کے تیاری پکڑیں، گاؤں آ گیا ہمارا۔ وہ اسے آرڈر دے کر پھر سے روڈ ہو چکا تھا۔ ہمارا؟ ابھی اسی لفظ پر اٹک گئی تھی۔ بس سے سجاول اپنا سامان اٹھا کر گاؤں کی آبادی کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑا تھا۔ آبی نے اپنا بیگ خود اٹھایا ہوا تھا۔ سجاول نے اسے ایسی کوئی پیشکش بھی نہیں کی۔ وہ چادر سنبھالتی اس کی تقلید میں تیز تیز قدم اٹھانے لگی، جس کی چال میں اپنی فضاؤں میں قدم رکھتے ایک بڑکی قوت بڑھ گئی تھی۔ مٹیالے رنگ کے شلوار قمیص پر بھاری سی پشاوری سینڈل پہنے، اپنے گردن تک آتے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا وہ آبدار کو مکمل نظر انداز کیے آگے ہی آگے چلا جا رہا تھا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، مگر آبی اس کے کندھے سے اوپر ہی نکلتی تھی۔ اس کا اور فری کا قد امی جیسا لمبا تھا، جبکہ ابا درمیانے قد کے تھے۔ چلتے چلتے ایک گنڈی پر آ کر ٹھہر گئے۔ نظروں کے بالکل سامنے وہ نیلے اور گلابی رنگ کا 2 منزلہ گھر تھا، جس کی بڑی بڑی محرابی کھڑکیاں تھیں۔ گھر کا احاطہ بہت چوڑا تھا، جس کی دیواریں چھوٹی تھیں۔ اس کے پار ہرے بڑے درخت جھانک رہے تھے۔ گھر کے 2 طرف مخالف سمت میں کھڑی لکڑی کے دروازے تھے جو بہت چوڑے تھے۔ گھر کے اطراف میں اونچے درخت تھے جن کی چھاؤں گھر کی اوپری منزل تک پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ رہا میرا گھر۔ سجاول اشارہ کرتا ہوا آگے آگے چلنے لگا۔ آبدار کو نہ جانے کیوں اس جگہ کو دیکھ کر ایک تحفظ کا احساس ہوا۔ بابا صحیح آدھا آ گئے۔ صحن میں چاول چنتی دھانی اس کے قدم رکھتے ہی چلائی اور بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ سجاول نے بازو اس کے گرد دراز کیا۔ دونوں بہن بھائی کھلکھلا اٹھے۔ آبدار جھجک کے مارے باہر ہی رک گئے۔ جب ہی اندر سے اماں صحیح اور بابا صحیح باہر آئے،
وہ باری باری دونوں کو سلام کرتا ہوا پیار لینے لگا۔ دھانی دروازہ بند کرنے لگی تو چوکھٹ پر لگی کھڑی آبدار کو دیکھ کر چونکی، یہ کون ہے آدا؟ اس نے مڑ کر سجاول سے پوچھا۔ سجاول کو اچانک یاد آیا کہ اسے بالکل فراموش کر چکا تھا۔ کون ہے دھانی؟ اماں سائیں بھی آگے آئیں۔ بڑی پیاری سی کم عمر سی لڑکی اپنا بیگ سنبھالے ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ سجی یہ؟ ان کے چہرے پر بے یقینی دیکھ کر سجاول کی ہمت جواب دے گی، یہ اس کا کردار نہ تھا، ماں باپ سے چھپ کر شادی کر لیتا۔ بہت مشکل سے اس نے کہنا شروع کیا، اماں یہ شجاع کی کزن ہے، مطلب اس کے چچا کی لڑکی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ لڑکی جس سے شجاع شادی کرنا چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ جب شجاع اس لڑکی کو لے کر بھاگا یہ بیچاری اس کے ساتھ تھی، جسے مہک کے گھر والوں نے دیکھ لیا، بس وہ بھی بھاگ گئے، مگر اس کے باپ نے ان کے گھر آ کر دھمکیاں دی تو اس لیے شجاع نے اسے میرے پاس بھیج دیا تاکہ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو یہ محفوظ رہے۔ اس کے ابا کی اجازت سے لایا ہوں اماں، بس کچھ وقت۔ آبدار ایش ایش کر اٹھی۔ کتنی آرام سے اپنا مرکزی کردار اس نے حذف کر لیا تھا، اور وہ بیچاری، اس نے خاموش نگاہ اٹھا کر سجاول کو دیکھا جو ایک نظر دیکھ کر نگاہ چڑا گیا۔ پتہ نہیں لوگ اپنی اولاد کو اس مقام تک کیوں لے آتے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگ جائیں، کیا تھا بیٹے کی پسند سمجھ کر قبول کر لیتے، زندگی اس نے گزارنی تھی، اس کی خوشی دیکھنی تھی، مگر ہائے ری دنیا۔ اماں سائیں نے تعصب سے سر ہلایا، چل بچے کوئی نہیں، آ جا اندر، اپنا گھر سمجھ، دھانی بہن کو اندر لے جا، روٹی پانی دے۔ اماں کے بعد بابا سائیں نے بھی اسے خوش آمدید کہا تو سجاول کے سر سے بوجھ سرکا، ٹھنڈی سانس بھرتا وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دھانی اسے ایک کمرے میں لے آئی جو بہت کھلا تھا، جس کا ایک دروازہ صحن سے جبکہ دوسرا پچھلی سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا۔ کمرے میں چنیوٹی طرز کا ایک بڑا پلنگ پڑا تھا جس کے دونوں طراف چھوٹی میزیں رکھی تھیں۔ تمام میزوں پر خوبصورت میز پوش بچھے ہوئے تھے، گلابی مائل سفید پردے دو طرف کھلنے والی کھڑکیوں پر پڑے تھے۔ صفائی اور نفاست نے آبی کے اعصاب پر بہت اچھا اثر چھوڑا۔ وہ اپنا بیگ کھول کر دوسرے کپڑے نکالنے لگی، دھانی اسے واش روم کا بتا کر خود باہر چلی گئی۔ آبدار نہاتے ہوئے بھی سجاول کے والدین کی سوچ اور خیالات کی قائل ہو رہی تھی۔ ایک نظریہ وہ تھا جو اس کا اپنا تھا کہ مہک نے اپنے ماں باپ کی عزت خراب کی، اور ایک نظریہ ان لوگوں کا تھا کہ اولاد کو اس مقام تک لانے والے بھی ماں باپ ہی تھے۔ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا ایسا وسیع الذہن آبدار کو چونکا گیا۔ خود اس کے متعلق جو کہانی سجاول نے سنائی اس پر بھی انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، بلکہ اپنے بیٹے پر ایک پل کے لیے بھی شک نہ کیا۔ یہ لوگ واقعی الگ تھے۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو دسترخوان لگ چکا تھا۔ دھانی کے ساتھ ایک اور لڑکی کچن سے چیزیں لا کر رکھ رہی تھی۔ سلام ادی، آبدار کو عطا دے کر اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ آبی نے بھی دھیمی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ نایا جھنپ کر مسکرا دی، کتنی پیاری لڑکی، کتنی پیاری شہری لڑکی ان کے مہمان بنی تھی۔ آجا بچہ روٹی کھا۔ بابا سائیں نے اسے آتا دیکھا تو ہاتھ سے کھانے کی طرف اشارہ کر کے بلانے لگے۔ وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ جب ہی سجاول اندر داخل ہوا، زنک کلر کے گول گلے کے کرتے پر سفید شلوار پہنے نہایا دھویا وہ خاصا بہتر لگ رہا تھا، ورنہ کل سے اب تک آبی کی اس کے بارے میں رائے کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہ اسے ایک بد دماغ دیہاتی ہی لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کی رنگت بھی کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر ابھری ہوئی شیپ بھلی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھری ہوئے بادامی رنگ کی تھی جن میں ایک خاص بے نیازی کی جھلک تھی۔ چہرہ چوکور تھا، ناک سیدھی کھڑی تھی اور رخسار چہرے کی ہڈی پر تنے ہوئے تھے۔ ہونٹ یوں تو پتلے تھے مگر ان کی ظاہری لکیر بہت واضح تھی، جیسے لڑکیاں لپ پنسل سے بنا لیتی ہیں۔ یہ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت چیز تھی جو پہلی نظر میں توجہ کھینچ لیتی تھی، اس کے لمبے بال اس وقت سمٹے ہوئے تھے، چہرہ بالکل واضح تھا۔ وہ ایک تفصیلی نظر ڈال کر ناشتے پر جھک گئی۔ بھوک بہت زوروں کی لگ رہی تھی، خستہ پراٹھے، مرغی کا شوربہ، ملائی والی دہی، انڈے اور گرما گرم چائے۔ آبدار اس کی مہمان نوازی پر مجذوب سی ہو گئی۔ بیٹا ہاتھ کھول کر کھا، لمبے سفر سے آئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اماں سائیں کچن سے ہار صاف کرتے ہوئے آئیں اور اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ آبدار ان کی اتنی سی شفقت پر پگھلنے لگی۔ عرصہ ہوا اس ممتا بڑے لہجے کی چاشنی محسوس کیے۔ میں لے رہی ہوں آنٹی، اس نے تکلفاً مسکرا کر جواب دیا۔ سجاول عین اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو نظر سیدھے اس کے سراپے سے الجھ گئی۔ گہرے نیلے رنگ کا شلوار قمیض جس پر اونی رنگین دھاگوں کا کام ہوا تھا، اس پر اپنی عادت کے مطابق ہم رنگ دوپٹہ ماتھے تک جمائے وہ نگاہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ آج چہرے پر نقاب نہیں تھا، گلابی رنگت غسل کے بعد دمک رہی تھی۔ اس کا چہرہ لمبا تھا، اس کی ناک ستواں تھی اور ہونٹ بہت گلابی، جلد صاف تھی، آنکھیں بہت روشن اور شفاف تھیں جن میں سیاہ پتلیاں ستاروں کی طرح
ستارے کی طرح چمکتی تھی۔ وہ مجموعی طور پر پرکشش تھی۔ سجاول نے بہت آرام سے ناشتے کے ساتھ اس کا مکمل جائزہ لیا تھا۔ اس بے باکی کی بڑی مضبوط دلیل وہ خود کو بار بار دیتا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، کاغذی ہی صحیح۔ السلام علیکم، اوئے سجی آ گیا تو زوردار پرجوش آواز پر آبی نے ہڑبڑا کر دوپٹے کا کونا چہرے کے آگے کیا۔ آنے والا سانول تھا جو شاید زمینوں سے لوٹا تھا۔ سجاول اس کی آواز سن کر یکلخت کھڑا ہوا اور بھینچ کر اسے گلے لگا لیا۔ ان دونوں بھائیوں میں عمر کا خاص فرق نہیں تھا، جب ہی دوستی بھی تھی۔ سجاول اس کا نام لیتا تھا۔ مہمان لایا ہے ساتھ، اس سے حال احوال لیتے سانول کی نظر ساتھ بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ ہاں، وہ شجاع کی بہن ہے۔ مختصر وہی کہانی اس کے گوشِ گزار کی۔ چل یہ نیکی تو کی تو نے۔ ادی آپ آرام سے رہو، اپنا گھر سمجھو۔ سانول کا رد عمل بھی باقی لوگوں جیسا ہی تھا۔ آبی سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے باپ کو اطلاع کر دی خیریت کی؟ بابا سائیں کے کہنے پر سجاول اور آبدار کی نظریں ملی۔ جی بابا سائیں بتا دیا تھا، سجاول نے سنبھل کر جواب دیا۔ ہاں اچھا کیا، ہو سکے تو میری بات کروا دینا، میں ان کو ڈھارس دوں گا، جوان بچی کو بھیج کر پریشان ہوں گے۔ بابا سائیں نے آبدار کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ابھی سوچ میں پڑ گئی، یہ کتنے ذمہ دار لوگ ہیں جو اس کے باپ تک کی پریشانی کا دھیان رکھتے ہیں۔ ابا نے کل جس طرح آنا فانا اسے گھر سے نکالا تھا، اس کا ذہن اب تک اس بات کو قبول نہیں کر سکا تھا کہ محض ایک دن میں وہ یہ کیا سے کیا ہو گئی تھی اور کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ اسے سجاول سمیت اس کے کسی بھی دوست سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور اس کی اس حالت کے وہ سب ذمہ دار تھے۔ اس کی اچھی بھلی زندگی کو منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے اور وہ مہک نہ صرف اس کی وجہ سے دربدر ہوئی تھی، بلکہ اب اس کے باپ نے آبی کے ابا کی زندگی بھی مشکل کر دی تھی۔ اسے ابا اور اپنے بہن بھائیوں کی بہت فکر تھی، وہ جو وہاں اس کی وجہ سے مشکل میں آ گئے تھے۔ وہ خود یہاں پہنچ کر یہاں انجان لوگوں کے بیچ ایک جھوٹی پہچان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بے شک یہ لوگ سب بہت اچھے اور کشادہ ذہن کے تھے، مگر سچ تو نہیں جانتے تھے نا، اور کب تک خود اس سچ کو یاد رکھنا چاہتی تھی۔ اسے تو بس ابا کے اگلے قدم کا انتظار تھا، جب وہ یہاں سے آزاد ہو جاتی۔ اگلی صبح ابا ناشتہ بنا رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ فری اور بلال کو اسکول کے لیے اٹھانا تھا اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے تھے۔ ابا چائے کا چولہا ہلکا کرتے باہر آ گئے۔ آبدار کا کچھ پتہ چلا، برابر والی رشیدہ آپا تھی۔ وہ واحد لوگ تھے جو ابا پر سوال اٹھانے کی بجائے مدد کر رہے تھے۔ نہیں آپا، اس کی ایک سہیلی بھی غائب ہے، کل اس کے والد آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس میں رپورٹ کروائیں گے۔ ابا نے اتنا ہی بتایا جتنا انہوں نے سوچ رکھا تھا۔ طلعت میاں، میں کہتی ہوں عدن کو بلا لو، اس کا میاں بھلا آدمی ہے، تمہارا سہارا بن جائے گا۔ اس عمر میں تم اکیلے کہاں بھاگ دوڑ کرو گے؟ اللہ بس آبی کی حفاظت فرمائے، ہماری بچی محفوظ ہو۔ رشیدہ آپا نے اپنے تئیں مشورہ دیا تھا، مگر ابا کو اس سے ایک دوسرا راستہ مل گیا تھا۔ جی آپا، کرتا ہوں اسے فون۔ ابا سر ہلاتے اندر آ گئے۔ ابا آپا آئی۔ فری آنکھیں ملتی اٹھ کر گئی۔ آ جائے گی بیٹا، تم کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ وہ ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی کہے جواب نہ دینا، ابا نے اسے ساتھ لگا کر سمجھایا۔ جی ابا۔ فری سمجھدار تھی، آگے سے سوال نہ کیا۔ جاؤ بلال کو بھی اٹھاؤ اور اسکول جانے کی تیاری کرو، اب تم بڑی بہن ہو اس کی، جب تک آبی نہیں آتی تمہیں سب سنبھالنا ہے۔ ابا کے سمجھانے پر وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ بچوں کو اسکول چھوڑ کر ابا گھر نہیں گئے تھے، دکان کھول نہیں سکتے تھے، ورنہ لوگ انہیں پھر پریشان کرنے آ جاتے۔ پھر کچھ ضروری کام نپٹا کر وہ اپنے محلے سے دور ایک پارک میں آ کر بیٹھ گئے۔ اپنی جیب سے اپنا سیکنڈ ہینڈ بٹن والا چھوٹا سا موبائل نکالا، جس سے وہ صرف عدن کو ہی فون کرتے تھے، مگر آج انہیں کسی اور کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ جیب سے چھوٹا سا پرچہ نکالا جس پر سجاول کا نمبر درج تھا۔ انہوں نے جاتے ہوئے سجاول سے لکھوا لیا تھا۔ نکاح نامے پر اس کے گھر کا پتہ بھی درج تھا، جو اندرون سندھ کے کسی گاؤں کا تھا۔ انہیں یوں بھی اس پر بھروسہ ہو گیا تھا، اس نے یہ نکاح پوری ایمانداری سے کیا تھا، چاہے عارضی طور پر صحیح۔ اس کا نمبر ملا کر وہ ایک قدرے چھاؤں والی جگہ پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، مجھے سجاول سے بات کرنی ہے۔ اس کے فون اٹھاتے ہی ابا نے ڈھیروں دعائیں مانگتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے۔ سجاول کی رسمی لہجہ خاصا تہذیب یافتہ تھا۔ طلعت سبحانی بات کر رہا ہوں، تم لوگ پہنچ گئے ساتھ خیریت سے؟ سجاول چونکا۔ جی پہنچ گئے ہیں۔ جی پہنچ گئے ہیں۔ سجاول نے وہاں سب ٹھیک ہے؟ سجاول نے پہچان کا مرحلہ طے کرتے ہوئے جواب دیا۔ فی الحال تو خاموشی ہے۔ آبی ٹھیک ہے؟ کیا میری بات ہو سکتی ہے؟ ابا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ ٹھیک ہے، ابھی میری فیملی کے ساتھ ہے۔ سجاول نے ارد گرد دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہو سکے تو میری بات کروا دینا، وہ مجھ سے رابطے میں رہنا۔
ابا کا لہجہ بڑھا گیا۔ جی ضرور، آپ بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ اللہ حافظ۔ سجاول نے ان کا نم لہجہ محسوس کر کے تسلی دی اور فون رکھ دیا۔ ابا کی بے چینی کو کچھ دیر قرار ملا تھا۔ آبدار ناشتہ کر کے سو گئی تھی۔ سر شام اس کی آنکھ کھلی، وہ بال سمیٹتی دوپٹہ اوڑھ کر باہر آ گئی۔ اکبی برآمدے میں دھانی اور نایا بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ سالن بھوننے کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ادھی آپ اٹھ گئی؟ آبی کو آتا دے کر دھانی مسکراتی ہوئی کھڑی ہوگی۔ آبی جھجکتی ہوئی وہیں چلی آئی۔ نیند اچھی آئی ادھی؟ نایا ہتھیلی کے پیالے میں چہرہ ٹکا کر آبدار کو پرشک نگاہوں سے تکنے لگی۔ آبدار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت سکون والی نیند آئی ادھی، آپ بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ دھانی اپنی کرسی اسے پیش کرتے ہوئے چلی گئی۔ آبدار مشکور ہوتی ہوئی بیٹھ گئی۔ ادھی آپ پڑھتی ہیں؟ نایا کا سوال نامہ شروع ہو گیا۔ ہاں پڑھتی ہوں، اب سالانہ امتحانات ہو گئے۔ آبی نے سادگی سے جواب دیا۔ تم پڑھتی ہو؟ اس نے نایا کا سراپا جانچتے ہوئے پوچھا۔ وہ مشکل میٹرک کی طالبہ لگتی تھی، گوری چٹی سبز آنکھوں والی نایا یہاں بالکل الگ چمک رہی تھی۔ اب نہیں پڑھتی، کچھ سال پہلے دھانی اور میں نے میٹرک کیا تھا بس۔ پھر اس نے منہ لٹکا کر جواب دیا۔ اور پھر آگے کیوں نہیں پڑھا؟ ابھی کو دلچسپی ادھی گاؤں میں لڑکیوں کو زیادہ نہیں پڑھاتے، پھر خاندان میں شادی نہیں ہوتی۔ اس نے آواز دھیمی کر کے کہا۔ ایسا کیوں بھئی آبی؟ کیونکہ ہمارے لڑکے بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اس لیے کسی کو بھی پڑھی لکھی بیوی نہیں چاہیے ہوتی۔ نایا کی بات پر آبی کے ذہن میں نہ جانے کیوں سجاول کا چہرہ آ گیا۔ نکاح کی بات پر اس کا رد عمل بھی یاد آیا۔ ظاہر ہے اس اجڑ کو بھی پڑھی لکھی بیوی نہیں چاہیے ہوگی۔ ادھی آپ سجی کے ساتھ پڑھتی ہو؟ نایا نے اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر پھر کہا۔ آبدار نے آنکھیں سکری۔ نہیں میں تو کالج میں پڑھتی ہوں، اس کا مجھے نہیں پتا۔ اسے واقعی نہیں پتا تھا سجاول کہیں پڑھتا بھی ہے یا بس لوگوں کی خفیہ شادیاں ہی کرواتا ہے۔ لو ادھی چائے پیو۔ جب ہی دھانی لوٹ آئی، آبی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سبز رنگ کے کڑائی والے سوٹ میں اس کی کھلتی ہوئی گندمی رنگت بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت ایک مخصوص بھول پن تھا، وہ اسے سادہ مزاج ظاہر کرتا تھا۔ بالکل ایسا ہی چہرہ سانول کا بھی تھا۔ ان دونوں کے خدوخال میں بھی بہت مماثلت تھی۔ ان دونوں کی نسبت سجاول کے چہرے پر ایک ایسا تاثر تھا جو اسے مکمل دیہاتی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ شاید شہر میں کچھ عرصے رہنے کی وجہ سے وہ چالاک ہو گیا تھا۔ ابھی چائے پیتے ہوئے ان دونوں سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی۔ نایا دھانی کے چچا کی بیٹی تھی۔ نایا کی امی کا تعلق گلگت سے تھا۔ جب ہی نایا کے نین نقش ایسے تھے۔ اس کے والدین کی بھی پسند کی شادی تھی جو بحسن خوبی نبھا رہی تھی۔ گلا کھنکارنے کے واسطے وہ تینوں چونکی۔ سجاول سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ آپ کے ابا کا فون ہے، بات کر لیں۔ اس نے براہ راست آبدار کو مخاطب کیا۔ ابا؟ ابھی چائے کا کپ رکھتی تیر کی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ دھانی اور نایا نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سجاول سینے پر ہاتھ باندھے اسے اوپر آتا دیکھتا رہا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر چھوٹا سا ٹیرس تھا جس کے ساتھ سجاول کا کمرہ اور ایک بیٹھک تھی۔ ابھی ٹیرس پر رک گئی۔ دور تک پھیلے کھیتوں کے اس پار نارنجی سورج پگھل رہا تھا۔ محسوس کن کھیتوں کی مہک نم ہوا کے ساتھ مل کر اس کی سانسیں مہکانے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے سانس کھینچنے لگی۔ کتنا سکون تھا ان فضاؤں میں۔ سجاول جو کمرے سے موبائل لینے گیا تھا اسے یوں مدہوشی سے کھڑا دیکھ کر دھیما سا مسکرایا۔ شہری لوگوں کی یہ کیفیت ان گاؤں والوں کے لیے نئی نہیں تھی۔ وہ بدستوری اسے دیکھتا ہوا دبے پاؤں اس کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ آبی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سجاول کو بڑی فرصت سے خود کو دیکھتے پایا۔ ایک شریر لٹ ہوا کے ساتھ دوستی گھانٹے اس کے آنچل کی حدود سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سجاول نے بہت گہری نظر سے اس کی لٹ کی بے باکیاں نوٹ کی۔ فون نظریں اس کے چہرے پر جمائے سجاول نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ آبی نے بہت شدت سے اس کی گہری نظروں کو محسوس کیا تھا۔ ہاتھ بے ساختہ دوپٹے کے کونے کو پکڑنے لگے۔ میرے سامنے اس تکلف کی ضرورت نہیں، نکاح میں ہیں آپ میرے۔ ایک پل میں لہجہ بدل کر اس نے نگاہ پھیری۔ چہرے پر بیزاریت اور غصہ جھلکنے لگا۔ ابھی اس کے بدلے انداز پر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہاں نکاح کا کیا ذکر؟ اس کے زبان سے پھسلا۔ سجاول نے آبرو اچکا کر اسے ترچھی نگاہ سے دیکھا۔ آپ کو یہاں نامعلوم مدت کے لیے رہنا ہے۔ ہر وقت آپ اس جھنجھٹوں کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ اپنا گھر سمجھ کر رہ سکیں، اسی لیے آپ کے ابا نے یہ نکاح کیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا؟ انداز سمجھانے سے زیادہ طنزیہ تھا۔ ابھی کو برا محسوس ہوا۔ اچانک امڑنے والے آنسوں کو پیچھے دھکیلنے کی خاطر اس نے نظریوں کا زاویہ بدل کر دوبارہ کھیتوں کو دیکھا۔ سجاول اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ یہ کال لاگ میں سب سے اوپر آپ کے ابا کا نمبر ہے، آرام سے بات کر لیں، اسے ہدایت دیتا ہوا خود نیچے چلا گیا۔ ابھی نے اس کی چوڑی پشت اور لہراتے بالوں کو ایک پل گھوم کر دیکھا۔ پرسکون ہو کر ابا کا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو ابا۔ لائن ملتے ہی اس نے بے چینی سے پکارا۔ ابھی کیسی ہو؟ ابا بھی بے تاب ہوئے۔
ٹھیک ہوں ابا جی، یہاں سب بہت اچھے ہیں، بہت کھلے دل کے ہیں جی، بہت آرام سے ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ فری اور بلال میرا پوچھ رہے ہوں گے، اس نے جو محسوس کیا وہ بتا دیا۔ سب ٹھیک ہے، فری کو میں نے سمجھا دیا ہے، نہیں دکان کیسے کھولتا، بس کل فری کو بلال کا آخری پرچہ ہو جائے پھر میں عدن سے بات کروں گا۔ تم یہ بتاؤ سجاول نے تمہارا کیا تعارف کرایا اپنی فیملی سے؟ ابا کو اس بات کی بہت فکر تھی، جواباً آبی نے ساری کہانی اس کو سنا دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہی بہتر ہے، ظاہر ہے وہ لوگ گاؤں کے لوگ ہیں، اچانک ایسی بات سنتے تو پریشان ہو جاتے ہیں، مردوں کو بھی بہت سی باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ ابا کو سجاول کی کسی بات پر اعتراض نہیں تھا، آپ بھی کوئی اس کا تازہ رویہ نہیں بولا تھا، منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے ابھی تم سے بات کر کے میں پرسکون ہو گیا، میں نے سجاول سے کہا ہے کہ مجھ سے رابطے میں رہے، کوئی اور بات ہو تو مجھے فون کرنا بیٹا۔ اچھا ابا، اللہ حافظ۔ ابا نے فون رکھا تو آبی کو خود بخود رونا آنے لگا، کچھ پل خود کو سنبھالتی ہوئے نیچے آ گئی۔ سجاول بڑے کمرے میں سب کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا، آبی نے چپ چاپ فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ بات ہو گئی اب آپ سے بچہ؟ بابا سائی نے خوش دلی سے پوچھا۔ جی، آبی کے چہرے پر اداسی کے سائے تھے، سجاول کی پوری توجہ چائے پر تھی۔ اور کوئی تکلیف یہاں بیٹا؟ بابا سائی نے جیسے اس کا چہرہ پڑھ لیا، آبی فوراً سنبھلی۔ نہیں انکل، مجھے کوئی تکلیف نہیں، اس نے مسکرا کر تسلی کرانی چاہیے، پر بچہ مجھے تکلیف ہے، یہ انکل ونکل ہم دیہاتی لوگوں میں چلتا نہیں، آپ مجھے بابا سائی ہی بولو۔ آبی نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا، لمبے کرتے پر تہبند باندھے، سر پر سندھی ٹوپی پہنے، چہرے پر مخصوص سندھی انداز کی داڑھی سجائے وہ بابا سائی تو لگتے تھے انکل نہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی بہتر۔ سجاول نے حیران ہو کر اس کی مسکراہٹ کو دیکھا، جب ہی آبدار کی نظر بھی اس سے ملی تو مسکراہٹ پل میں سمٹ گئی۔ میں آتی ہوں بہانہ کر کے وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ کسی بہت اچھے گھر کی بچی لگتی ہے، شجاع تو ایسا نہیں تھا، بابا سائی نے اپنی رائے دی۔ سجاول بنا کوئی جواب دیے موبائل پر مصروف ہو گیا تھا۔ چلیں گائز، ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیں جی، ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اللہ حافظ۔